السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. برادران ملت اسلامیہ، ابھی 2 دن سے جو میری ایک ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں نے میاں بھائی کے گانے کے اوپر جو تنقید کی ہے یا اس کی مخالفت میں کیا ہوں، اس پر تو میں قائم رہوں گا اور اس کی مخالفت میں کرتا رہوں گا. اور رہی بات دوسری کہ میرے جذباتی بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میاں بھائی کیسے بولا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس گانے کے اندر جو میاں بھائی کی چھوی بنائی گئی ہے، جو چھوی بتائی گئی ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا گیا ہے، جس طریقے سے مسلمان نوجوانوں کے عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اور جس طریقے سے اسلام کا مذاق بنایا گیا ہے، میں اس انٹینشن میں میاں بھائی مسلمان کے تصور میں کہہ رہا تھا. مسلمان کو میاں بھائی کہا جاتا ہے اور میاں بھائی کو مسلمان کہا جاتا ہے. اور پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان کی چھوی کو بگاڑ کر الگ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، تو میرا انٹینشن، میرا ذہنی سوچ یہ تھی، یہ فکر تھی کہ میں مسلمان کی صحیح چھوی لوگوں کے سامنے رکھوں اور مسلمان کا صحیح رول ماڈل لوگوں کے سامنے رکھوں. اسی لیے میں نے اس وقت میں کہنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمان ایسے ہونا چاہیے، اور میں اسی میاں بھائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میاں بھائی کے لفظ کو جوڑ دیا. میاں بھائی اس شے کو کہا جاتا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو میاں بھائی کہا گیا تھا. میرا انٹینشن ہرگز صحابہ کے خلاف بولنے کا نہیں تھا، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میاں بھائی کی کیٹیگری میں لانے کا نہیں تھا. میں تو ان کو مسلمان کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جذباتی تقریر کے اندر یہ لفظ مجھ سے نکلا ہے. لہذا اس بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میری اچھی بات پر غور کریں، اور پھر ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم برائی کے خلاف میں آواز بلند کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر برائی کے خلاف آواز کو بلند کرتے رہیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ میرا ذہنی سوچ اور میرے بات آپ تک پہنچی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کر لیں گے، میں بھی اپنی اصلاح کر لوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل حیدرآباد میں ایک ریپر جو میاں بھائی سانگ کے نام سے مشہور ہوا ہے، روحان ارشد کو لے کر گزشتہ 1-2 دن پہلے مولانا شکیل احمد نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، ایک بیان دیا تھا. اس کے کاؤنٹر میں مولانا علی قادری کا بھی ایک بیان آیا ہے. اس سلسلے میں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کٹ ہونی چاہیے اور یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ یہ ناچنے گانے والے یا جو یہ فلمی ہستیاں ہوتی ہے یا پھر یہ جو ناچ گانا کرتے ہیں، یہ نجس ہے، یہ گندے لوگ ہیں. ان کا مسلمانوں کی صفوں میں کسی قسم کا کوئی شمار نہیں ہے، چاہے وہ کوئی کامیڈین ہو یا کوئی میمکری کرنے والا ہو. دیکھیے، ہر چیز جو ادب کے دائرے میں ہوتی ہے، جو اسلام سے ٹکرانے والی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ دین اسلام نے ناچنے گانے یہ تمام چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے. اسلام سختی سے اس کی مذمت کرتا ہے، اور یہ ہماری تہذیب کا بھی ایک حصہ تھا کہ ناچنے گانے والوں کا مقام ہمارے یہاں گویوں کا اور نچیوں کا کیا ہوا کرتا تھا. آج انہیں سٹار بولا جا رہا ہے. دراصل یہ سٹار نہیں ہے. سٹار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی میں اعلیٰ ہوتے ہیں. سٹار وہ ہوتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں. ہمارے اولیاء اکرام ہمارے لیے سٹار ہے، ہمارے علماء اکرام ہمارے لیے سٹار ہے. یہ ناچنے گانے والے ہمارے سٹار نہیں ہو سکتے ہیں، جن میں روحان ارشد کا بھی ایڈمیشن ہوا ہے. اب رہی بات جی ان کا جو مطلب جو تھا کہ دیکھیے، میں نے شکیل صاحب کو بھی سنا ہے، علی قادری صاحب کو بھی سنا ہے. شکیل صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ میاں کا جو لفظ ہے وہ میاں کہتے ہیں پاورفل آدمی کو. اگر آپ پاکستان کے اندر اگر آپ وہاں پہ ڈائلیکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ شوہر کو کہتے ہیں. ہم خود حیدرآباد میں کہتے ہیں اللہ میاں، کافی لوگ کہتے ہیں اللہ کو بھی میاں کہتے ہیں. یعنی میاں کا مطلب مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہو، جو کرنے والا. اور پاورفل حضرت عمر سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا تھا؟ حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، گلی بدل کر چلے جاتا تھا.
मौलाना शकील साहब ने वहाँ पर मिसाल दी है, ना कि हज़रत उमर से ले जाके मंसूब कर दिया। हो सकता है कि मसलकी और या फिर हसद या जलन की बुनियाद पर उनके काउंटर पे मौलाना अली खादरी ने ये बयान दिया है, उसे ले जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना अली खादरी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है और मौलाना शकील अहमद भी काबिल एहतराम है। दो ईमान वालों को यहाँ पर इंतशार का शिकार नहीं होना चाहिए गंदगी को लेकर। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि बॉम्बे के अंदर एक दानिश जहन नाम का एक लड़का था जो कि कार एक्सीडेंट में मारा गया। वो भी बहुत बड़ा स्टार बन गया था। हो सकता है कि उसके मरने के बाद एक नया स्टार यहाँ से निकाला गया, या आलमी पैमाने पर ये साजिशें की जाती है। वो साजिशों का ये हिस्सा होता है कि मुस्लिम नौजवानों को, ख़ास तौर से लड़के और लड़कियों को बिजी कहाँ पर रखा जाए। वो बिजी रखने के लिए इस तरह के चिचोरे किस्म के जो नौजवान आते हैं, उनके ना तो अपने गाने में कोई मतलब होता है, ना तो कोई दम होता है, ना तो कोई बात होती है। उन्हें लेकर उलमा इकराम का बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस अरशद को लेकर ये जो रैप का जो सॉन्ग आया है मियाँ भाई को लेकर, उलमा के दरमियान कोई अख्तलाफ नहीं होना चाहिए और आवाम को इस बात पर मुत्तफिक होना चाहिए कि ये नजस है, ये गंदे लोग हैं, इनका शुमार मुसलमानों में नहीं होना चाहिए। देखिए, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के लिए दुनिया किराए का घर है। दुनिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उन्हें चंद दिन में या छोड़ के जाना है और आखिरत उनका परमानेंट ठिकाना है। लिहाजा ये टिकटॉक है, म्यूजिकली है, या इस तरह के रैपर्स है या यूट्यूबर्स है, ये तमाम चीज़ों से ये जो चिचोरापना और ये जो गाना, नाच गाना, ये जो माहौल है, इससे उनकी आखिरत नहीं सुधरेगी, उनकी दुनिया भी बिगड़ेगी। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि इसके नतीजे में जहनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा इस दुनिया में अपने आप को बीमार करने के लिए और अपनी आखिरत को तबाह करने के लिए ये जितने म्यूजिक से रिलेटेड ऐप है, या फिर ये जो रैपर्स है, या फिर ये जो चिचोरापना है, इससे मुसलमानों को दूर रहने की ज़रूरत है।